تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تجوید کے سلسلے میں 6واں لیکچر ہے۔ امید ہے کہ آپ پچھلے اسباق کو یاد کر چکے ہوں گے، اور آج کے لیکچر میں آج کے مضمون میں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پر بحث ہوگی۔ نون ساکن اور نون تنوین، آج نون ساکن اور نون تنوین کو تو ہم جان چکے ہیں کہ وہ نون جس پر سکون ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، تو آج اس کے قواعد کے بارے میں جانیں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نظائر حروف مدہ۔ آج نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے 4 قاعدے ہیں۔ اس کے 4 قاعدے ہیں۔ ایک اظہار، دوسرا ایک اظہار، دوسرا اخفاء، تیسرا اقلاب، اور چوتھا ادغام۔ اظہار کے لیے اظہار ہونا کس چیز پر ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین پر۔ قاعدے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ اظہار ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے، ادغام ہے۔ آج کی ویڈیو میں، آج کے لیکچر میں ہم انہی 2 قاعدوں پر بحث کر سکیں گے، اظہار اور اخفاء پر۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جو حرف آئے گا اس حرف کے آنے سے نون ساکن نون تنوین اپنے مخرج سے ٹکرائے گا، اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوگا۔ اظہار میں کیا ہے کہ حروف حلقی، حروف اظہار، حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ اپنے مخرج پر جم کر ادا ہوگا۔ حروف اظہار کون سے ہیں؟ دیکھیے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا۔ حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن، خا۔ ہم ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں۔ اقصائے حلق،
یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ سے دور اور سینے سے قریب ہے، اس حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح عین اور ہا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اور غین اور خا ابتدائی حلق سے یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے کیا ادا ہوتا ہے؟ غین اور خا۔ اب ہوا کیا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن یا نون تنوین اپنے مخرج سے جم کر ادا ہوگا، یا یوں کہیے کہ نون پر آ کر زبان اپنے مخرج میں ٹکرائے گی اور پھر ادا ہوگا۔ تو اس کے لیے انذرتہم 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 یعنی حمزہ یہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف لانا ہے تو منہم 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 انعمت 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 انعمت۔ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے حفاظ کرام پڑھتے ہیں بنتا تو ہے مگر کیسے بنے گا؟ جب حروف حلقی آ گئے تو پھر نہیں کریں گے، پھر کہیں گے انعمت انعمت انعمت، یعنی کہ نون اپنے مخرج سے ٹکرائے گا اور آگے چلا جائے گا۔ غیر المغضوبی، غیر المغضوبی اس میں حروف حلقی میں سے اگر حرف غین آئے گا تو پھر یہ اپنے مخرج میں جم کر ادا ہوگا۔ اب نون ساکن یا نون تنوین کہیں بھی آئے گا، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہاں ایک ہی صورت ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین نون مشدد اور میم مشدد ہو تو پھر اس کا غنہ یہ نہیں روک سکیں گے۔ اب غنہ کہاں ہونا ہے وہ آگے آئے گا ادغام میں، تو ادغام کی بات جب ہوگی کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ آج دوسری قاعدہ، دوسرا نون ساکن نون تنوین کے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ 4 ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام۔ تو اخفاء میں جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو یہ کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں،
حروف اظہار 6 تھے. حروف اخفاء 15 ہیں. با تا تا سا جیم دال زال زا دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف قاف فا قاف قاف. دیکھ لیں یہ 15 حروف ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سر جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن پاک کو فریکوینٹلی پڑھ رہے تھے تو ہم کیسے غور کریں گے کہ ان پر اکفا ہی کرنا تھا. تو بات بڑی آسان سی ہے. ہم نے کیا یاد کیا ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غائن خا 6 حروف ہیں. حروف اطلاق صرف ایک ہی ہے، باؤ سے کہتے ہیں. حروف جر مجرور یا را میم لام واو نون 6 ہیں. تو ایک الف اس کے علاوہ باقی کے 15 حروف یہی ہیں حروف اخفاء، یعنی تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف قاف. اگر ان حروف کو ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر کہہ لیں تو ابھی یاد ہو جائے گی. حروف اظہار کون سے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ ہا اقصائی حلق، وسط حلق سے عین ہا، ابتدائی حلق سے غائن خا ادا ہوتے ہیں. اور جب یہ نون ساکن یا نون تنوین سے پہلے آ جائیں تو اس کا اظہار ہوتا ہے، جیسے من ہم ام امتا. تو اسی طرح جب حروف اخفاء آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، حرف کو اخفاء کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن یا نون تنوین اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، اپنے مخرج میں روک کر پڑھیں گے. ایک مثال دے دیتا ہوں. ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم یعنی یہاں تو کیا ہوا؟ یہاں بھی نون ساکن ہے، کاف ہے، اور پھر نون ساکن ہے تو تا ہے. یہ حروف اخفاء میں سے حروف ہے. ان کنتم تو ایک الف کے برابر، جس طرح حروف مدہ کو ہم کہہ رہے تھے اسی طرح اخفاء میں بھی ہم ایک الف کے برابر، ایک انگلی کے برابر کھلنے میں یا بند ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت میں اخفاء کریں گے اور آواز ناک کے اندر جائے گی، لیکن
ابھی اتنی بات پر اتفاق کریں کہ ان کنتم میں جو ہوگا وہ اخفا ہوگا، اور آج ہم ابھی اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشقی قاعدہ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی مشق ہوگی۔ اس کے لیے ہم کچھ دنوں سے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو مشق کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ قریش اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ واستغفره إنه كان توابا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کون کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ،
اذا جب کہا تو یہ کیا ہے؟ الف ہے، اور الف سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ اگر واو سے ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ۔ اذا جاء، اب دیکھیں اس الف کے اوپر تو یہ مد نہیں ہے، لیکن اس الف کے اوپر مد بھی موجود ہے۔ اس کو جانیں گے ہم جب ہم مدات کے بیان میں آئیں گے، تو پھر بتائیں گے یہ کون سی مد ہے۔ ابھی اتنا ہی جانیے گا کہ یہ الف مدہ کا ہے۔ الف مدہ کا کیسے ہے کہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ نصر اللہ، اور اللہ یعنی اللہ کا نام، یعنی اسم جلالت جب بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا، اگر اس سے پہلے حرف پر پیش زد زبر ہوگی تو اس کو پڑھیں گے پر، اگر زیر ہوگی تو باریک پڑھیں گے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زیر ہے، اس کو باریک پڑھا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے تو پر پڑھیں گے۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح، والفتح۔ لیکن کیا ہوا؟ یہاں پر سکون ہے تو ول کیا بتایا تھا کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آئیں تو اس کو ساکن کر دیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ اگر دو زبر اور الف آئے تو ایک زبر اور الف کو پڑھ لیں گے۔ اب یہاں پر پیش ہے، اس کو ساکن کیا تو کیا بنا؟ والفتح، والفتح۔ ہاں کو ادا کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے؟ وصل حلق سے۔ اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس۔ اب میں دیکھتا ہوں، علی بتائے گا کہ یہ یہاں الف بھی ہے اور یائے ساکنہ بھی ہے۔ جب یائے ساکنہ موجود ہے تو الف پر حرکت ہے، تو پھر یہ یائے مدہ کیوں نہیں بنا؟ بننا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بننا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں بنا؟ کہ زیر نہیں ہے، زبر ہے۔ اگر زبر یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ یائلین اور واولین ہوتی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، دیکھیں نون کے بعد اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف ہے، تو کیا ہوا؟ یہ الف مدہ بن گیا، یہاں بھی یہ الف مدہ بن گیا، اور نون پہ شاد ہونے کی وجہ سے تا کو زور سے مارے گی نون، تاس، اور نون مشدد اور میم مشدد میں غنہ واجب ہے۔ یاد خلون، ہم نے 5 حروف پڑھے تھے، 5 حروف پڑھے تھے، کون کون سے؟ 5 حروف کلکلا کے پڑھے تھے، کون بتائے گا؟ قاف طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ کہہ لیں، آپ کو یاد ہو جائے کہ میں یاد کروا کے چھوڑوں گا، میرا یہ قانون ہے، قاعدہ ہے، پڑھاتے ہی یاد کرا دیتا ہوں۔ قاف طا با جیم دال، جب یہ ساکن ہوں گے اور اس سے پہلے تو اس کو کلکلا کریں گے۔ اب اس کو یاد خلون نہیں پڑھیں گے، یاد ہے
یدخلون واو کا کیا ہے؟ واو ساکن ہے، اس سے پہلے لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش. تو واو سے ماقبل لام پیش والا حرف ہو، دمہ والا حرف ہو، مضموم حرف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ ہوتی ہے. واو مدہ ہوتی ہے. واو الف یا، واو سے ماقبل اگر پیش والا حرف ہوگا تو واو مدہ ہوگی. لہذا یہاں واو مدہ ہو گئی. یدخلون، یدخلون. گھبرائیے نہیں، یہ یاد ہو کے رہیں گے. یہ فی آ گیا، فی آ گیا. یا ساکن ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. یا مدہ، پھر دین یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. یعنی کہ ہم نے کو پڑھتے ہوئے شہادت کی یہاں اللہ کا نام، اس سے اللہ اس میں جلالت سے پہلے زیر آ گئی ہے. اس کو باریک رکھیں گے، ایک حرف ایک حرف. فی دین اللہ، نلہ نہیں کہیں گے. فی دین اللہ افواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نون مشدد ہے، نون مشدد پہ ہر حرف میں غنہ ہوگا، چاہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف موجود ہو. توابا، پھر الف مدہ کا آ گیا اور وہ توابا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم.